حضرت لوط علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ بہت خوشحال تھی۔ ان کی بستیاں بہت آباد تھیں، لیکن یہ قوم برائی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے تھے، بٹماری کرتے، اور سب سے بڑی برائی ان کے یہاں یہ تھی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ برا فعل کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بدفعلی کا بانی شیطان تھا۔ جب اس نے چاہا کہ قوم میں یہ برائی پھیلے تو اس نے ایک عجیب ترکیب سے کام لیا۔ ابلیس ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ایک باغ میں آتا اور ہمیشہ اس کے پھل پھولوں کو نقصان پہنچاتا۔ باغ کا مالک اسے پکڑنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ بھاگ کر باغ سے نکل جاتا۔ جب باغ کو بہت نقصان پہنچا اور باغ کا مالک پریشان ہو گیا تو ایک دن ابلیس نے کہا، اگر تو چاہتا ہے کہ میں باغ میں نہ آؤں تو میرے ساتھ برا فعل کر اور اپنے باغ کی طرف سے بے فکر ہو جا۔ باغ کے مالک نے کہا، یہ تو بہت اچھا ہے، اور پھر وہ اس برائی میں پڑ گیا۔ اس طرح شیطان نے فعل بد کو اس قوم میں جاری کر دیا۔ خدا کی طرف سے ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو اس فعل بد سے روکا اور ان کو ہر طرح سے سمجھایا اور خدا کا خوف دلایا، اور کہا، اگر تم برائی سے باز نہیں آئے تو خدا کا عذاب تمہیں دھر لے گا۔ لیکن لوگ اتنے بے شرم اور بے حیا تھے کہ بولے، ہم پر خدا کا عذاب لا اگر تو سچا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام پھر بھی ان کو سمجھاتے رہے اور ان کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضرت لوط علیہ السلام بھی مہمانوں کی بڑی عزت اور خدمت کرتے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی برائی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو خدا نے اس قوم کو مٹا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ فرشتے حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو سخت پریشانی ہوئی کیونکہ وہ اپنی قوم کی عادت سے واقف تھے، اس لیے مہمانوں کے آنے سے بہت رنجیدہ ہوئے۔ مہمانوں کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اور بیوی سے کہا کسی کو مہمانوں کا حال معلوم نہ ہونے پائے، لیکن بے وفا بیوی نے جا کر لوگوں کو بتا دیا کہ اس کے گھر ایسے لڑکے آئے ہیں جن کا حسن اور قد و قامت کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ آپ کی بیوی ایمان والی نہ تھیں۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہمارے یہاں جو مہمان آئے ہیں وہ لڑکے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں، یعنی حسن و جمال میں بے مثال ہیں۔ اس خبر کے سنتے ہی بد چلن لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، مہمانوں کے سامنے میری کیوں فضیحت کرواتے ہو؟ برائی سے باز رہو۔ اگر چاہو تو بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لے آؤ، لیکن میرے مہمانوں کو مت ستاؤ۔ کافروں نے کہا، تیری بیٹیوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ اے لوط، جو ہمارا ارادہ ہے اس کو تو خوب جانتا ہے۔ فرشتوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہیں تو خاموشی سے ان سے کہا، آپ بے خوف رہیے، ہم خدا کے فرشتے ہیں، یہ لوگ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے سے نکل کر اپنے پروں کی ہوا لوگوں کی آنکھوں میں لگائی، وہ اندھے ہو کر گرتے پڑتے گھروں کو بھاگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنی بستی چھوڑ دیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور کافر قوم تباہ اور برباد ہو گئے۔ خدا نے بستی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ اس قوم پر خدا نے پتھروں کی بارش کی اور اس کا دنیا میں کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ اگلی قسط آپ حضرات انشاءاللہ عز و جل جلد ہی سماعت فرمائیں گے۔